السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قاتل عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ 9 مئی کے سانحے میں ملوث عناصر کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج نے خود احتسابی کے ایک حصے کے طور پر 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسروں کو برطرف کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ملک میں زبردست بارشوں کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کریں۔ قائم مقام صدر نے فائنانس بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ ادارہ قومی بچت نے آج اسلام آباد میں شریعت کے مطابق 4 اسکیموں کا اجرا کیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان کی 1000 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ملکی معیشت اور ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ موسیقی کی صنعت کی بحالی کے لیے پاکستان کی پہلی میوزک پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ 30 لاکھ فرزندان اسلام مناسک حج کے آغاز کے لیے منی میں جمع ہو گئے ہیں۔ آج منشیات کے استعمال اور اس کی اسمگلنگ کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے جنوری 1989 سے اب تک 96,000 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ آسٹریلیا نے یوکرین کے لیے $7 کروڑ 30 لاکھ کے فوجی امداد کے نئے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ آج نامور شاعر چراغ حسن حسرت کی 69ویں برسی منائی گئی۔ مشہور پاکستانی کوہ پیما ساجد ستپارہ نے آکسیجن کے بغیر ناگا پربت کامیابی سے سر کر لی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے اب تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل سے۔ پہلے نعیم زبیری۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودھری نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستانی تاریخ میں نہ تو بھلایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور معاونین کو معاف کیا جائے گا۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانحے میں ملوث افراد کو کسی ادارے، سیاسی جماعت یا گروپ سے وابستگی سے بالاتر ہو کر آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ پاک فوج فیصلہ سازی میں متحد ہے اور پاکستان کی مسلح افواج اور فوجی قیادت 9 مئی کے سانحے سے جڑے عناصر، سہولت کاروں، منصوبہ سازوں اور ان کے خفیہ ایجنڈے سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ ملٹری لیڈرشپ اور افواج پاکستان 9 مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پس پردہ عناصر، ان کے سہولت کاروں اور ایجنڈے سے بخوبی آگاہ ہے اور اس سلسلے میں آرمی جن امور پر بالکل متفق اور کلیئر ہے وہ یہ ہیں کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ جو لوگ احتساب کے عمل کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالیں گے، ان کے ساتھ پاکستانی قوم کی مدد سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے میجر جنرل کے عہدوں والے افسروں کی سرکردگی میں احتساب کا عمل اور 2 محکمانہ تحقیقات کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے۔ 9 مئی کو متعدد گیرزنز میں جو پرتشدد واقعات ہوئے، اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں، جن کی صدارت میجر جنرلز کے عہدے کے افسران نے کی۔ ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیرزنز، فوجی تنصیبات، GHQ اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں۔ یہ عمل ان پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے شروع کیا گیا ہے جو 9 مئی کو مختلف گیرزنز میں پیش ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ اس تفصیلی اور محتاط تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا جو جی ایچ کیو، مختلف گیریزنز، جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کی سلامتی اور تقدس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج کے 3 اعلیٰ سطح کے افسروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے، جن میں 1 لیفٹیننٹ جنرل بھی شامل ہیں، جبکہ 15 افسروں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے، جن میں 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل بلا امتیاز مکمل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی اہلیہ اور ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی اہلیہ اور داماد پاک فوج کے خود احتسابی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت قائم کی گئی فوجی عدالتیں پہلے ہی کام کر رہی ہیں اور اب تک 102 شرپسندوں پر مقدمہ چل رہا ہے۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ سانحہ 9 مئی پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش تھی جو گزشتہ کئی ماہ سے تیار کی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سازش کے تحت جھوٹ اور مبالغہ آرائی کی بنیاد پر ملک اور بیرون ملک ایک بیانیہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے متعدد شواہد جمع کیے اور مزید اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات نے ثابت کیا ہے کہ گزشتہ 76 برس میں ہمارا دشمن جو ہمارے ساتھ نہ کر سکا وہ مٹھی بھر شرپسندوں نے کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ملک دشمن قوتوں نے پاکستان کی مسلح افواج اور عوام کے درمیان خلیج اور بد اعتمادی پیدا کرنے کی پوری کوشش کی، تاہم وہ اپنے گھناؤنے عزائم میں ناکام ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج نے ماضی میں قوم کے لیے عظیم قربانیاں دی اور مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ افواج پاکستان تمام اکائیوں، مکتبہ فکر اور طبقات کی نمائندگی کرتی ہے، نہ کہ کسی مخصوص اشرافیہ کی عکاسی کرتی ہے۔ ان عوامل کی وجہ سے عوام کو کسی صورت بھی اپنی افواج سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی گواہی شہدائے افواج پاکستان کی قبریں بھی دیتی ہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج میں کسی خاص طبقے کی بجائے معاشرے کی تمام اکائیوں اور طبقات کی نمائندگی ہے اور اسے عوام سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات اچانک نہیں ہوئے بلکہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے اور اس پر رد عمل کے لیے فوج کو اکسانے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ملک میں شدید بارشوں کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ لاہور میں شدید بارشوں کے نتیجے میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ شہر سے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ امدادی جماعتوں اور دوسرے متعلقہ محکموں کو پوری طرح متحرک کریں اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں۔ انہوں نے ٹریفک کی روانی یقینی بنانے اور متبادل راستوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ امداد اور بحالی کی کارروائیوں میں تعاون کریں اور لوگوں کو تحفظ فراہم کریں۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے مالیاتی بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز اس بل کی منظوری دی تھی۔ 14,480 ارب روپے مالیت کے بجٹ میں معاشی استحکام اور پائیدار اور مجموعی ترقی سمیت مہنگائی کم کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں قومی بچت کی شرعی اصولوں پر مبنی 4 اسکیمیں متعارف کرائی ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، یہ بات خوش آئند ہے کہ نیشنل سیونگز پہلی بار ایسی اسکیمیں شروع کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا، ملک میں بلا سود اقتصادی نظام کے آغاز کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر خزانہ جاوید علی منوا نے آج گلگت بلتستان اسمبلی میں نئے مالی سال 2023-24 کا 116 ارب روپے سے زائد مالیت کا بجٹ پیش کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے شیر محمد۔
بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 74 ارب روپے جبکہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 28 ارب 45 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سماجی شعبے کی ترقی کے لیے 7 ارب 95 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح گندم سبسڈی کی مد میں 13 ارب 70 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر مالیات نے بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے 35% جبکہ گریڈ 17 سے اوپر کے ملازمین کے لیے 31% ایڈہاک ریلیف کا بھی اعلان کیا۔ قبل ازیں صوبائی کابینہ کا اجلاس گلگت میں منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں نئے مالی سال 2023-24 کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس 1000 کلومیٹر سے زائد طویل ساحلی پٹی ہے جو ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج کراچی میں سمندری تحفظ کے ادارے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی شپ یارڈ اور انجینئرنگ ورکس نے بڑی حد تک جدید ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے اور اب وہ جہاز سازی میں خود کفالت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ احسن اقبال نے مختلف صنعتوں سے تعلق رکھنے والے کاروباری حضرات سے کہا کہ وہ ملک کی برآمدات میں اضافے کے لیے سخت محنت کریں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وظائف کی تقسیم کا سلسلہ آج پھر شروع ہوا جو شدید گرمی کے باعث 2 روز کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ BISP کے ترجمان کے مطابق وظائف کی ادائیگی کا سلسلہ بدھ تک جاری رہے گا، تاہم یہ عمل عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد اگلے مہینے کی 3 تاریخ سے پھر شروع ہوگا۔ 90 لاکھ مستحق خاندانوں کو 9,000 روپے فی خاندان سہ ماہی بنیادوں پر دیے جائیں گے۔ اس ماہ کی 19 تاریخ تک 29 لاکھ مستحق خاندانوں میں 26 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وزیر شازیہ مری کی ہدایت پر نگرانی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں تاکہ معاشرے کے پسماندہ طبقے میں وظائف کی شفاف تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ شکایات کے فوری ازالے کے لیے BISP نے عام لوگوں کے لیے ٹیلی فون نمبرز بھی جاری کیا ہے جس پر مفت کال کی جا سکتی ہے اور ٹیلی فون نمبر ہے 0800 26477۔ ٹیلی فون نمبر ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں 0800 26477۔ دنیا بھر سے تقریباً 30 لاکھ عازمین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مینا میں جمع ہو گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے ریڈیو پاکستان کی نمائندے جاوید اقبال نے بتایا ہے کہ عازمین آج خیمہ بستی میں قیام کریں گے جس کے بعد وہ میدان عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ مذہبی امور کے وزیر سینیٹر طلحہ محمود نے رواں سال حج کے لیے سعودی عرب کی طرف سے شاندار انتظامات کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات مکہ مکرمہ میں سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ توفیق الرحبی سے ملاقات میں کہی۔ طلحہ محمود نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عازمین حج کو بہترین رہائشی سہولیات کی فراہمی کے علاوہ ہم نے ہر حاجی کو قربانی کرنے کے لیے 55,000 روپے واپس بھی کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ ملک کے مستقبل کی ترقی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج نوشہرہ میں APS ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے پہلے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے حاجی غلام علی نے کہا کہ نوجوانوں کو نہ صرف اپنے خاندانوں بلکہ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ گورنر نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر بھی توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے کہا کہ چانسلر ہونے کی حیثیت سے وہ صوبے کے تمام جامعات کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ آسٹریلیا کی وکٹوریہ اسٹیٹ پارلیمنٹ میں قائم سب سے بڑے وکٹوریہ پاکستان دوستی گروپ کے ذریعے دونوں ملکوں میں تعاون مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے ہائی کمشنر زاہد حفیظ چودھری نے پارلیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس گروپ میں وزراء اور شیڈو وزراء سمیت آسٹریلوی پارلیمان کے ارکان کی بڑی تعداد کی شمولیت پاکستان اور آسٹریلیا میں دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم ہونے کا ثبوت ہے۔ آئی کمشنر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ 25,000 سے زیادہ پاکستانی باشندوں کی موجودگی پاکستان اور اسٹیٹ آف وکٹوریہ کے درمیان مضبوط پل کی مانند ہے۔ پاکستان اور اسٹیٹ آف وکٹوریہ کے درمیان تجارت، تعلیم، زراعت اور کھیلوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ آج منشیات کے استعمال اور اس کی غیر قانونی اسمگلنگ کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔
پاکستان میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے انسداد منشیات کی سیکرٹری حمیر احمد نے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پلانٹ FM 87.6 چینل میں ایک خصوصی مذاکرے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں آگاہی اور روک تھام کے اقدامات کے فروغ اور سازگار ماحول فراہم کر کے منشیات کی روک تھام اور نشے کی عادت سے چھٹکارے کی کوشش کرنے والے افراد کی بحالی میں مدد دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے عادی افراد کی مدد اور علاج کی اشد ضرورت ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے لیے UNAID کے کنٹری ڈائریکٹر یوکی ٹیکموٹو نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان منشیات کے استعمال کے خلاف سرحدی کنٹرول کے اقدامات اور مشترکہ آگاہی مہم سمیت منشیات کی غیر قانونی تجارت سے نمٹنے اور بحالی کو فروغ دینے کے لیے آپس میں تعاون کر رہے ہیں۔ بحث کے دوران UNODC کے نمائندے جرمی میلسن نے کہا کہ منشیات کی روک تھام، علاج کے فروغ اور نشے کی بنیادی وجوہات کے سدباب کے لیے بین الاقوامی کوششوں، تعاون، رہنمائی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ تینوں رہنماؤں نے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل محمد طاہر حسن سے ملاقات کی اور منشیات کے استعمال کے خلاف کوششوں میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں حق خودارادیت کے حصول کی کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقی شعبے کی طرف سے آج تشدد سے متاثرہ افراد کی حمایت کے عالمی دن کے حوالے سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے جنوری 1989 سے اب تک ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں دوران حراست یا جاری مقابلوں میں 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام آج تشدد سے متاثرہ افراد کی حمایت کے عالمی دن کے سلسلے میں اسلام آباد میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار کے مقررین نے کہا کہ بھارت نہتے کشمیریوں کے خلاف تشدد کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے ایک بیان میں مودی بائیڈن ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ کو انتہائی گمراہ کن قرار دیا ہے۔ مسرت عالم بٹ نے، جو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں، افسوس ظاہر کیا کہ مشترکہ اعلامیہ میں بھارتی ریاستی دہشت گردی، ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کی گرفتاریوں اور قابض فوجیوں کی طرف سے مقدس مذہبی مقامات کی بے حرمتی کے واقعات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے آج مقبوضہ کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ NIA کے اہلکاروں نے پیراملٹری فورسز اور پولیس کے اہلکاروں کے ہمراہ وادی کشمیر کے بانڈی پورہ، کولگام، پلوامہ اور شوپیاں اضلاع میں زبردستی گھروں میں داخل ہو کر مکینوں کو ہراساں کیا۔ یہ چھاپے خاص طور پر کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت کی حمایت کرنے والے لوگوں کے گھروں پر مارے گئے۔ ضلع پلوامہ کے علاقے زاڈورہ میں شدید غم و غصے کے شکار لوگوں نے بھارتی فوج کی 50 راشٹریہ رائفل سے وابستہ اہلکاروں کی طرف سے جامع مسجد میں زبردستی گھس کر نمازیوں کو لاؤڈ سپیکر پر جے شری رام اور بھارت ماتا کی جے جیسے نعرے لگانے پر مجبور کرنے کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھا۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی فوجیوں نے جامع مسجد میں، جو جنوبی کشمیر کے گاؤں کی سب سے بڑی مسجد ہے، توڑ پھوڑ بھی کی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں زبردست بھارت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ آسٹریلیا نے یوکرین کے لیے $7 کروڑ 35 لاکھ کے نئے فوجی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینٹونی البنیز نے کہا ہے کہ پیکج میں 70 اضافی فوجی گاڑیاں اور مزید گولہ بارود شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا یوکرین کے انسانی امدادی فنڈ میں مدد فراہم کرے گا اور صاف پانی، پناہ گاہ اور صحت کی خدمات کی فراہمی میں مدد دے گا۔ نیٹو کے سربراہ اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ روس میں فوجی دستوں کی بغاوت سے واضح ہو گیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا یوکرین پر حملے کا فیصلہ ایک غلطی تھا۔ لتھوانیا کے دورے کے موقع پر ویلنس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اختتام ہفتہ پر رونما ہونے والے واقعات روس کا اندرونی معاملہ اور اس بات کی عکاسی ہے کہ کرائمیا پر قبضہ اور یوکرین سے جنگ غیر قانونی ہے۔ ادھر لتھوانیا میں ہی موجود جرمنی کے وزیر دفاع بورس پیسٹوریس نے کہا ہے کہ بغاوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس ایک غیر مستحکم ریاست ہے اور یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالٹک ملک کے نیٹو سے مشرقی علاقے کو مستحکم بنانے کے مطالبے کے بعد لتھوانیا میں 4000 فوجیوں کی تعیناتی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔
اردن نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ شام کے پناہ گزینوں کی محفوظ اور رضاکارانہ وطن واپسی کے لیے سازگار صورتحال کے لیے تعاون کو فروغ دے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفاوی نے عمان میں اقوام متحدہ کے انسانی امور اور انسانی امداد کے رابطہ کار مارٹن گرفت سے ملاقات کے دوران انہیں شام کے بحران کے سیاسی حل کے لیے عرب ملکوں کی جاری کوششوں سے آگاہ کیا۔ ایمن صفاوی نے کہا کہ اردن نے پناہ گزینوں کی امداد کے لیے اپنی گنجائش سے زیادہ کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے انسانی ذمہ داریوں اور علاقائی اور بین الاقوامی تحفظ کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا تاکہ پناہ گزینوں کی وطن واپسی تک انہیں مناسب حالات زندگی فراہم کیے جا سکیں۔ ترکیہ میں ساحلی محافظوں نے بحر روم میں 35 غیر قانونی تارکین وطن کو بچا لیا ہے، جنہیں یونانی حکام نے ترکیہ کی سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر واپس دھکیل دیا تھا۔ ترکیہ کے ساحلی محافظوں کی شمالی بحر روم گروپ کمان نے بتایا ہے کہ ان تارکین وطن کا تعلق افغانستان، ایران اور عراق سے ہے۔ گوئٹے مالا میں ملک کے صدارتی انتخاب کے لیے 20 اگست کو 2 اہم امیدواروں کے درمیان دوبارہ مقابلہ متوقع ہے۔ گوئٹے مالا کے الیکٹورل کمیشن کے مطابق پہلا مرحلہ جیتنے کے لیے کوئی بھی امیدوار کم از کم مطلوبہ 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ عراق کے صوبے کرکوک میں ایک جھڑپ میں ایک سیکیورٹی اہلکار اور داعش کے 3 عسکریت پسندوں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہنڈورس کے شہر کولوما میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں تسکین ظفر سے۔ پاکستان کے معروف کوپیما ساجد ستپارہ نے آکسیجن کے بغیر نانگا پربت کامیابی سے سر کر لی۔ ایک ٹویٹ میں ساجد ستپارہ نے کہا کہ انہوں نے 8126 میٹر بلند نانگا پربت کامیابی سے سر کی اور رسوں سے چڑھانے والی ٹیم کی قیادت کی۔ آکسیجن کے بغیر یہ چوٹی پہلی بار سر کی گئی ہے، جبکہ نوجوان کوپیما اب تک 6 بلند ترین چوٹیوں کو مصنوعی آکسیجن کے بغیر سر کر چکے ہیں۔ برلن میں 16ویں اسپیشل اولمپک ورلڈ گیمز میں پاکستان نے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ تفصیلات کے مطابق 10 کلومیٹر ٹائم ٹرائل سائیکلنگ میں پاکستان کے سفیر عابد نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ 5 میٹر ٹائم ٹرائل ریس میں پاکستان کے مدیحہ طاہر نے 1 منٹ 14.15 سیکنڈ میں یہ فاصلہ طے کر کے چاندی کا تمغہ حاصل کیا، اور امین ارشد نے یہ فاصلہ 1 منٹ 16.82 سیکنڈ میں طے کر کے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا انتخاب کل لاہور میں ہوگا۔ پی سی بی نے ایک بیان میں کہا کہ چیئرمین کا الیکشن منصفانہ اور شفاف انداز میں ہوگا۔ کراچی میں نیشنل جونیئر نیٹ بال چیمپئن شپ میں لڑکوں اور لڑکیوں کے ٹائٹلز سندھ نے جیت لیے۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب تجارت کی دنیا کا احوال نعیم زبیری سے۔ پنجاب کے لائف سٹاک کے نگراں وزیر ابراہیم مراد نے کہا ہے کہ حلال گوشت کی برآمد میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ آج لاہور میں گوشت کے برآمد کنندگان کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیری کی تیاری کے اقتصادی زون کے فقدان کی وجہ سے فیصلہ کن اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ گوشت کے برآمد کنندگان کی تجاویز وفاقی حکومت کو بھجوائی جائیں گی۔ انہوں نے سیکریٹری لائف سٹاک کو ہدایت کی کہ گوشت کی برآمد کنندگان کو 1 ونڈو سہولیات فراہم کی جائیں۔ سیکریٹری لائف سٹاک مسعود انور نے کہا کہ چین سمیت دوسرے ملکوں کو بڑے گوشت کی برآمد سے لاکھوں ڈالر غیر ملکی زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ مختلف شعبوں کی 11 کمپنیوں کی نمائندگی کرنے والے 20 سے زائد کاروباری شخصیات الجیریا انٹرنیشنل اکنامک فیئر کے 54ویں سیشن میں شریک ہیں۔ بین الاقوامی اقتصادی میلے میں ٹیکسٹائل، کھیلوں کے کپڑوں، ادویات اور خوراک کی صنعتوں سمیت کمپنیوں نے شرکت کی۔ پاکستانی تاجروں کے وفد نے پاکستان کے تجارت کی ترقی کے ادارے کی زیر سرپرستی اقتصادی میلے میں شرکت کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1371 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,437 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 226 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 327 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ پاک ٹوبیکو کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 43.66 روپے کا اضافہ، جبکہ پاک سروسز کے حصص کی قیمتوں میں 63 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔
امریکی ڈالر قیمت خرید 283 روپے 88 پیسے اور قیمت فروخت 290 روپے 12 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 361 روپے 38 پیسے اور 369 روپے 38 پیسے، یورو 310 روپے 17 پیسے اور 316 روپے 49 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 67 پیسے اور 77 روپے 36 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 97 پیسے اور قیمت فروخت 2 روپے 2 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,84,585 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,78,940 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور تجارتی خبروں کے بعد آئیے سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی پہلی میوزک پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے تاکہ صنعت کے مسائل خصوصاً چربہ سازی اور کاپی رائٹس کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اس نئی پالیسی کے ذریعے موسیقی کی صنعت بحال ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس قانونی دائرہ کار میں صنعت کے لیے استحقاق اور سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے پبلک پرفارمنس پروڈکشن، تقسیم، دورانیے، ٹیکنیکل اور مواصلات کے حقوق کو شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میوزک پالیسی کے ذریعے صارفین کے مسئلے اور لائسنس کے حقوق کو بخوبی حل کیا جا سکے گا۔ نامور شاعر اور صحافی چراغ حسن حسرت کی آج 69ویں برسی منائی گئی۔ ان کی زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مولانا چراغ حسن حسرت سن 1904 میں بارہمولہ کشمیر میں پیدا ہوئے تھے۔ باغوں میں پڑے جھولے تم بھول گئے ہم کو۔ انہوں نے کلکتہ کے اخبار نئی دنیا سے اپنی صحافیانہ زندگی کا آغاز کیا اور متعدد اخبارات سے وابستہ رہے، جس میں احسان، شہباز، امروز، نوائے وقت اور زمیندار کے نام سر فہرست تھے۔ مولانا چراغ حسن حسرت کا شمار اردو کے صفحے اول کے طنز نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں میں کیلے کا چھلکا، پربت کی بیٹی، مردم دیدہ، دو ڈاکٹر اور پنجاب کا جغرافیہ کے نام سر فہرست ہیں۔ آئیے اب آپ کو سائنس کی دنیا میں لیے چلتے۔ سائنسدانوں نے 1400 نوری سال کے فاصلے پر ایک بھورے رنگ کا انتہائی چھوٹا ستارہ دریافت کیا ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق یہ ستارہ مختلف اقسام کی گیسز سے بھرا ہوا ہے۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا ہے کہ ماحول کے اعتبار سے یہ عطارد سیارے سے ملتا جلتا ہے، تاہم عطارد حجم کے لحاظ سے اس ستارے سے 80 گنا بڑا ہے۔ نجی خلائی تحقیقی ادارے اسپیس ایکس فیلکن 9 راکٹ کے ذریعے ایک ہفتے کے اندر تحقیقاتی مقاصد کے لیے یوکلڈ نامی سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گا۔ یہ سیٹلائٹ 1 جولائی کو فلوریڈا کے لانچنگ سینٹر سے روانہ کیا جائے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سیٹلائٹ کی مدد سے کائنات کے مزید رازوں سے پردہ اٹھانے میں مدد ملے گی۔ واٹس ایپ نے اپنے نئے بیٹا فیچرز میں ایک ٹاپ ایپ بار متعارف کرائی ہے جو نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ اس تبدیلی کا مقصد میٹیریل ڈیزائن 3 کی طرز پر ایپ کو سیدھ میں لانا ہے، جس سے اس کے تھیم میں جدت بھی آئے گی، جسے کئی برسوں سے اب تک تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے صوبے کے مختلف شہروں میں آج سے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ ادارے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، اٹک، چکوال، جہلم، میاوالی، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، نارووال، بھکر، لیا، گجرات، شیخوپورہ، مری اور گلگت کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ادھر پنجاب بھر میں شدید بارشوں سے مجموعی طور پر 13 افراد جاں بحق اور 23 زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عمران قریشی کے مطابق صوبے میں بجلی اور چھت گرنے کے 15 واقعات کی اطلاعات اب تک ملی ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ لاہور میں ایئرپورٹ پر 255 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، سیالکوٹ میں 89 ملی میٹر، اسلام آباد میں 77 ملی میٹر، جہلم میں 67، منگلا میں 56، راولپنڈی میں 55، گوجرانوالہ میں 45، مری میں 39، چکوال میں 38، فیصل آباد میں 32، اٹک میں 30، سرگودا میں 19، حافظ آباد میں 12، ڈیرہ غازی خان اور اوکاڑا میں 8، فیصل آباد میں 6، مردان میں 81، بنو میں 41، پشاور میں 37، بالا کوٹ میں 36، کاکول میں 25، پشاور میں 22، راولہ کوٹ میں 40، مظفر آباد میں 33، کڑی دوپٹہ میں 21، کوٹلی میں 18، بلوچستان میں بارخان میں 33، خوزدار میں 26، یوب میں 18، لسپیلا اور مارا اور کوئٹہ میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سے
زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی اور دال بندین میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سبی اور جیکب آباد میں 44 ڈگری رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ 9 مئی کے سانحے میں ملوث عناصر کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج نے خود احتسابی کے ایک حصے کے طور پر 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسروں کو برطرف کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ملک میں شدید بارشوں کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کریں۔ 30 لاکھ فرزندان اسلام مناسک کے حج کے آغاز کے لیے منی میں جمع ہو گئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک ماجد علی محمود، نیوز پروڈیوسر رضوان احمد، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ آج کا خبرنامہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔